شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح. اے میری قوم، تو اچھا اس قوم کو بھی واقعات معلوم تھے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اے میری قوم، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا جس کا تمہیں پتہ ہے، یا جو عذاب قوم ہود پر آیا، یا جو عذاب قوم صالح پر آیا، ایسا نہ ہو کہ وہی تم پر بھی آ جائے. اور یہ بھی کہنے لگے وما قوم لوط منکم ببعید، لوط علیہ السلام کی قوم تو بہت قریب ہے تم سے، جا کے دیکھ لو ان کے حالات، وہ تو ابھی ماضی کا قریب کا قصہ ہے. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے میری قوم اعتراضات چھوڑ دو، استغفروا ربکم، رب سے توبہ استغفار کرو. دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے، ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے. جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ایسا تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، ایک تسبیح استغفار کی صبح پڑھ لیتے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے. کہتے اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز پہ ویسی کوئی اعتراض نہیں، تو استغفار کی ایک تسبیح پہ کیا اعتراض ہوگا. وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ، جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں. بھائی لوگ چینی کو روتے ہیں، یہ شارٹ ہو گئی، وہ شارٹ ہو گئی، وہ بھائی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، شارٹ چل رہی ہے. استغفار استغفر اللہ، ڈرامہ دیکھ کے بھی استغفار ہو رہا ہے، ہائے ہائے کیسا ہو گیا، کیسی ہیروئن ہے، توبہ توبہ، ٹھیک ہے نا کیسا ہیرو ہے، ہائے اتنا گندا گانا، توبہ توبہ استغفر اللہ. تو یہ استغفار چل رہا ہے آج کل. تو استغفار کا مطلب وہ لوگ بولو بھائی سمجھتے. وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک بس میں جا رہے تھے، سب ایک بس میں جا رہے تھے، ذرا دیندار تھے وہ، تو سب نے تہیہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون واتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑھنا بھائی، ٹھیک ہے نا، کیا کرنا ہے تاکہ نظریں نیچی کر لیں، توبہ استغفار. تو جیسے ہی ایک نے پڑھا نا استغفر اللہ، تو سب نے کہا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے سب نے کیا کہا، وہ لاشعوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کریں گے لیکن دفعہ دیکھ تو لیں. بولے بتا یار کہاں ہے کہاں، تو وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے بعض دفعہ. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود. ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. ودود محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت محبت کرے گا تم سے، بہت زیادہ محبت، اتنی محبت کہ اس کے لیے تم نے گناہ چھوڑ دیا بھائی، بہت محبت کرے گا. تو ظاہر ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت محبت ہے بس ہے تو بھائی یہ پیسے دو، اتنی محبت ہے تو ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی دوست پریشانی میں آئے آپ کے پاس، بہت پریشان تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ آپ اس سے کہہ رہے یار مجھے تمہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی یہ پیسے بھی مانگ لے گا مجھ سے، کہہ رہے یار مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایکچولی میں بتا نہیں سکتا بہت محبت ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا بھائی اب تو ٹھیک ہے بھائی. تو کہہ رہے یار مجھے نا 100 روپے کی ضرورت ہے. اب آپ کہہ رہے یار یہ کیسے موقع پہ میں نے اظہار کر دیا محبت کا، ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے. اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا پیسے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار محبت کچھ نہیں ہوتا. مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لویریا پر، وہ جا کے سن لینا، پھر ایسا کہیں گے ہم. تو اللہ جب کہہ رہا ہے نا کہ استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا، ودود بے پناہ محبت کروں گا، بے پناہ محبت. اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نوازے گا، بہت بہت نوازے گا، رزق کی فراوانی کر دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، دل میں سکون ڈال دے گا. اگر پریشانی بھی آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے، جیسے یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی، جیسے یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی تاکہ مصر کا بادشاہ بنا دوں، پھر وہ پریشان کرنے کے لیے پریشان نہیں کرے گا، وہ پریشان کرے گا خوشی دینے کے لیے. آپ حیران ہو کہ خوشی دینے کے لیے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بوڑھی عورتیں جنت میں کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں. ارے بھائی نبی کے منہ سے ایک عورت سن لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، اس پہ کیا گزرے گی؟ اس کا مطلب جہنم کا ٹھپا لگ گیا، اسٹیمپ لگ گئی. اتنی پریشان، خود سوچو کہ جن صحابہ کو جنت پر ایسا یقین تھا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھی. حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ میں اگر جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. تو جن لوگوں کا ایمان ایسا ہو نبی پر، ایک ایک بات پر وہ نبی کے منہ سے سن لیں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی تو اس پہ قیامت نہیں آ گئی ہوگی. رونے لگی، پریشان ہو گئی. کچھ دیر میں نبی نے فرمایا کہ جاؤ گی جوان ہو کے. اس کنڈیشن میں اب یہاں ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ بھئی ایسا مذاق کرنا جس سے تکلیف ہو
کسی مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے، تو نبی کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ اتنی تکلیف میں ڈال دیا بیچاری کو. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بعض دفعہ تکلیف کسی بہت بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. نہیں آئی بات؟ اگر پہلے تکلیف میں نہ ڈالا جاتا تو بعد میں جو اس کو راحت ہوئی ہے نا، وہ راحت نہ ہوتی، وہ خوشی نہ ہوتی. اس خوشی تک پہنچانے کے لیے پہلے تھوڑا سا تنگ کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ خوشی نہ ہوتی. تو اللہ بھی اگر اپنے نیک بندوں کو پریشان کرتے ہیں تو وہ پریشانی کسی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، پیش خیمہ ہوتی. پھر اس میں تسلیاں بھی ملتی رہتی ہیں ان کو. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان کے دلوں پہ نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف نہ کرو، بس یہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں. بعض دفعہ تو دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی ہے. تو اب وہ اچھا یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھو کہ اللہ ودود ہے، محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے بے پناہ، رحیم ہے، غفور ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی ہے. نا 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 نا، گناہگاروں کے لیے نہیں ہے. جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہوں ان کے لیے. ہمارے ہاں بعض خطیب اللہ کی رحمت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ گناہگار سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ کبیرہ علانیہ گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے. وہ آدمی گناہوں سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتے، تو گناہگار سے کیسے محبت کریں گے؟ جو گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگ جائے، بے شک نہ چھوٹے ہوں لیکن بچنا چاہتا ہے، اس سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں. علماء لکھتے ہیں گناہ نہ بھی چھوٹے ہوں لیکن چھوڑنا چاہ رہا ہے، لائن پہ آنا چاہ رہا ہے، تو اللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں. اس کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں، اسباب کے آ جائے. جو نہیں چاہتا اس سے اللہ محبت نہیں کرتے. اللہ اس کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے. الا یہ کہ قانون یہ ہے، اللہ اپنی رحمت سے کسی کو بخش دے تو ایک الگ بات ہے، قانون یہ نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ عزیز ذو انتقام، غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. جو گناہ کر رہے ہیں عنقریب پتہ چلے گا، عنقریب پکڑے جاؤ گے، عنقریب ٹھکائی لگے گی. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں. آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں اس طریقے سے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمتعوا، مزے اڑاؤ مزے، ان مصیرکم الی النار، آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اور اللہ کی غیرت کو اس وقت جوش آتا ہے جب کوئی اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے. یہ کون چیخ رہا ہے بھائی؟ ان کو سنبھالیں بچوں کو باہر، کیا ہو رہا ہے؟ یہ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ نہیں رہے ان کو. تو اللہ کو غیرت کس وقت آتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، پھر آپ ناجائز کی طرف جا رہے ہو. تو حدیث میں یہ نہیں آتا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو اس بھی محبت کا بڑا جوش آتا ہے. نہ پھر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ کی صفت انتقام جوش میں آتی ہے. اس لیے بھائی گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کی رحمت کی امیدیں گناہ کرتے ہوئے نہ لگایا کرو. ایسا نہ ہو کرنے کے دوران کوئی چھت گر جائے، زمین پھٹ جائے. بنی اسرائیل نے گناہ کیا تھا نا، ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا شکار مت کرو، انہوں نے کر لیا، تو کیا اللہ بڑا غفور رحیم؟ اللہ نے معاف کر دیا فوراً. رات کو سوئے ہیں تو صبح کیا ہوا ہے؟ بندر اور سور جیسی شکلیں بنی ہوئی تھی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو گناہ سے بچنا چاہو گے تو اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی محبتیں ہیں. گناہ سے بچنے کا ارادہ نہیں کرتے تو پھر جہنم ہے، پھر جنت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ باتیں کہتے ہوئے مجھے بھی ڈر لگتا ہے، مجھے بھی ڈر لگتا ہے. ایک تو وہ مسلمان ہیں جن کو سرے سے آخرت کی فکر ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ ہیں مسلمان، آخرت پر ایمان ہے، تو جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں. عید میں بھی نہا دھو لیتے ہیں، بقرعید میں بھی قربانی یا تو کر لیتے ہیں یا گوشت کھا لیتے ہیں. ایک وہ مسلمان ہیں جو مکمل گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تیسرے وہ مسلمان ہیں جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان سے پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اللہ نے ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا قرآن میں کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، انہوں نے اچھائیوں کو نیکیوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے، لیکن ان کو فکر ہے کہ یہ چھوڑنے ہیں، کیونکہ ان کا اصل ہدف کیا ہے؟ آخرت. سوال پیدا ہوتا ہے جب ان کا اصل ہدف آخرت ہے، منزل ان کی آخرت ہے، تو پھر ان سے گناہ ہوتا کیوں ہے؟ گناہ بعض دفعہ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی عادت سے مجبور ہو چکے ہوتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتا ہے انسان. دیکھو ایک بیمار آدمی چاہتا ہے نا کہ میری صحت اچھی ہو، صحت پر تو ہر ایک کا ایمان ہے نا، لیکن عادت پڑ گئی ہے چرس پینے کی،
اس کو پتہ ہے کہ نقصان ہے, ہیروئن پینے کی عادت پڑ گئی, وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے دوست جتنے بیٹھتے تھے ہیروئن پی پی کے سارے اس دنیا سے بولو چلے گئے, تو اب اگلا نمبر اس کو پتا ہوتا ہے میرا ہے, لیکن پھر بھی پی رہا ہے. کیوں پیتا ہے؟ اس لیے کہ جب نشہ چڑھتا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو برداشت کرنا روکنا بہت مشکل, اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا اس میں, اتنی قوت برداشت نہیں ہوتی. تو اس طرح کے جو گناہگار ہیں یہ صرف چرسی اور ہیروئنچیوں میں نہیں ملیں گے آپ کو, یہ ان لوگوں میں بھی ملیں گے جو مادی نشہ نہیں کرتے, کیونکہ نشہ صرف چرس اور ہیروئن کا نہیں ہوتا, بہت ساری چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. یہ جو جہیز کی لعنت ہے نا, نشہ ہی تو ہے, کلچر کو نشہ ہو گیا اس کا. کلچر نے من حیث الکلچر یہ سٹا لگانا, جہیز کا سٹا لگانا شروع کر دیا ہے. لہذا اب کہیں شادی میں جہیز نہ ہو تو پورے خاندان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کسی چرسی کو چرس نہیں ملی, ہیروئنچی کو ہیروئن نہیں ملی, تو پورے خاندان کو ایسا عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, کس قسم کی شادی ہو رہی ہے. یہ بھی نشہ ہے, چڑھ گیا دماغ پہ. اور بھی بہت سے نشہ ہے, آپ نے جو قسم نہ توڑنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے وہ بھی ایک نشہ ہے نا. نہیں جاؤں گا, بس اب اشاروں میں بات چلے گی. خواتین بیان سنتی ہیں, وہ سارا مجمع بھاگ گیا ہے ہمارا, یہاں آتی تھی 2-4 رہ گئی ہیں, بس 2-4 خواتین رہ گئی, باقی ساری بھاگ گئی ہیں. تو من حیث القوم بھی کچھ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں, وہ پھر قوم کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہیں. یعنی قوم من حیث القوم یہ چاہ رہی ہوتی ہے بس یہ تو ہونا چاہیے. بعض قبائلی علاقوں میں یہ دستور ہے کہ ذرا سا بیگم پہ شک ہوا, ٹھا گولی سے اس کو اڑا دیا. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کسی قبیلے کا واقعہ, کسی خاتون کو کسی آدمی کے ساتھ دیکھا, جان سے مار دیا. میں نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے, ثبوت کیا ہے کہ اس نے بدکاری کی نہیں کی. تو وہ کہنے لگے بھائی ہماری رسم ہے, ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے. اب وہ رسم چھڑوا نہیں سکتا کوئی بھی ان سے, قومی رسم بن چکی ہے. یعنی اب آپ چھڑوانے کی کوشش کرو, آپ دنیا چھوڑ دو گے, رسم نہیں چھوٹے گی الا ماشاء اللہ. تو ایسے ہی باڈی کو بھی کچھ چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے نوجوانوں کو, اور اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے پورے کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. گالیاں دینے کی عادت پڑ جاتی ہے, بات بات پہ زبان پہ کیا آ رہی ہے, گالی آ رہی ہے. گٹکوں کی عادت پڑ جاتی ہے, پتہ ہے نقصان دہ ہے. دیکھو جو اسلام آپ کو دن میں درجنوں دفعہ مسواک کرنے کا حکم دے رہا ہو, وہ گٹکا آپ کے منہ میں برداشت کرے گا جو وہ مذہب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی مسواک, ہر نماز میں مسواک, اتنا دانتوں کو صاف رکھ رہے ہیں. تو چلو آپ مسواک نہیں کرتے, اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا, یا برش نہیں کرتے, دانت صاف نہیں کرتے, اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا. حکم کے اپوزٹ تو نہ چلو نا. آپ نے تو حکم چھوڑا بھی کہ دانت صاف نہیں کر رہے, اوپر سے گندا کرنے کا پورا انتظام. اور گندا بھی ایسا نہیں کہ چلو کوئی روٹیوں یا گوشت پھنسا ہوا ہے, گٹکے کے مریضوں کے آپ منہ دیکھا کرو اپنی ذمہ داری پہ. ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ مجھ سے آپ نے مشورہ دیا تو ہم دیکھ رہے ہیں. کیسا گند معذرت کے ساتھ کوئی گٹکے کی مریض بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, معذرت جی نہیں, وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف تھوڑی سننے کے لیے آئے ہیں, احتیاطاً. تو کس قدر گند بھرا ہوا ہوتا ہے منہ کے اندر. تو یہ اسلام برداشت کرے گا اس گندگی کو جو آپ کو بار بار السواک والتعطر من سنن الانبیاء, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک یعنی دانتوں کو صاف رکھنا اور خوشبو کا استعمال یہ پیغمبروں کی سنت ہے. سارے پیغمبروں میں یہ چیز کامن تھی. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کے دانت چمکتے تھے, ہر وقت صاف رہتے تھے, اور سب کی جسم سے خوشبو آتی تھی. گٹکے والا اس پیغمبروں کی ان سنتوں کے بالکل اپوزٹ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ بالکل الٹا چل رہا ہے وہ. لیکن آپ بولو نہیں چھوٹے گا بھائی, عادت پڑ گئی ہے. نماز چھوڑنے کی عادت پڑ گئی ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ہم جہاں رہا کرتے تھے نا, تو نماز پڑھنے کے لیے ہم جب مسجد میں آتے تو ہمارے ایک دوست تھے, ان کی ہمیشہ فجر میں 1 رکعت نکلتی تھی, ہمیشہ. ہم ان سے کہتے تھے یار چلو کبھی ہو گیا, روزانہ ہی آپ کی 1 رکعت نکلی ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کیا کروں یار, میں بس جب بھی پہنچتا ہوں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, وہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اور کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. ہم نے کہا چلو نماز جب 5 منٹ آگے ہوگی تو آپ کو مزید 5 منٹ کا ٹائم مل جائے گا, مزید 5 منٹ کا ٹائم مل جائے گا. تو چلو ابھی گرمیوں میں نماز ذرا جلدی ہو رہی ہے تو رات کو دیر سے سوتے ہوگے, صبح اٹھتے اٹھتے کوئی مسئلہ ہوتا ہوگا. تعویل کرتا ہے نا انسان, دوسرے کے بارے میں تو اچھی تعویل ہی کرنی چاہیے نا. اپنے بارے میں انسان بدگمان ہو, دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھتا. تو ہم اچھا گمان رکھتے تھے, مجھ سے کہتے تھے کوئی بات نہیں, اب نماز جب 5, 10, 15 منٹ آگے ہوگی تو اب آپ کو ٹائم زیادہ مل جائے گا. 5 منٹ بھی آگے ہو گئی تو 1 رکعت تو مل جائے گی نا مزید. لیکن ہم دیکھتے تھے نماز 5 منٹ آگے, وہ بھی 5 منٹ آگے اسی حساب سے. نماز 20 منٹ آگے تو وہ بھی 20 منٹ آگے. اور میرا خیال ہے 15 سال میں نے ان کو اسی حالت میں دیکھا ہے, ہمیشہ 1 رکعت ان کی نکل رہی ہے. یہ بھی نشہ ہے.
چرس اور ہیروئن کی طرح ٹائم پہ نہ پہنچنے کا نشہ. چلو غنیمت ہے پڑھ رہے تھے, یہ بھی بڑی بات ہے, لیکن میں ان سے کہتا تھا جب جو نہیں پڑھ رہا اس پر تو اعتراض نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ تو سست ہے ایک نمبر کا نا, کاہل ہے, اس نے تو پڑھنی نہیں ہے. لیکن آپ نے قربانی تو دے دی نا, نیند قربان ہو گئی, وضو کر لیا, مسجد کی طرف آ گئے, سردی گرمی کا خیال نہیں کیا, تو جب یہ اتنی ٹینشن لینی ہے ہی تو یار 5 منٹ پہلے آ جاؤ. لیکن لت پڑ جاتی ہے انسان کو, حقیقت بتا رہا ہوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں صف اول کے نمازی وہ صف اول ہی کے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ آتے ہیں پہلے. دوسری صف کے نمازی پورے سال دوسری, تیسری کے نمازی پورے سال تیسری میں ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو زیادہ تر جو گناہ ہوتے ہیں یا جو برائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں, ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں, آخرت کو بنانا بھی چاہتے ہیں, ان کے زیادہ تر مسائل یہ ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی برائی کی لت پڑ چکی ہوتی ہے, عادت پڑ چکی ہوتی ہے, اور وہ اس کو چھوڑنے میں سیریس نہیں ہوتے, اور وہ بس ایک عذر کرتے ہیں, یار ہمیں کیا ہو گئی ہے, عادت ہو گئی ہے, ہم سے نہیں چھوٹتی. جس کو جماعت چھوڑنے کی عادت ہو جائے وہ جماعت سے نہیں پڑھتا. جس کو نمازیں قضا کرنے کی عادت ہو جائے اس کے لیے نماز پڑھنا وبال جان ہے. کہہ رہے کیسے پڑھیں, اٹھے کیسے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خانقاہ میں ایک صاحب آئے, پہلے تو لوگ بزرگوں کے پاس جا کے اپنی اصلاح کرواتے تھے, ان سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا تھا, اور تھے بھی ڈاکٹر. حضرت کو خط لکھا کہ مجھ سے نہیں اٹھا جاتا, میری نیند بہت گہری ہے, کچھ بھی ہو جائے میں نہیں اٹھ سکتا فجر میں. تو آ گئے خانقاہ میں, حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے سو جائیں آپ, صبح دیکھتے ہیں. تو نہیں اٹھے صبح, 4 آدمیوں کے ذمے لگایا ان کو اٹھاؤ, لیکن وہ ایسی نیند, بھائی نہیں اٹھا, بھائی نہیں اٹھ سکتا, میں نہیں اٹھ سکتا بھائی, بہت سخت نیند آ رہی. تو 2-4 دفعہ حضرت نے ٹرائی کیا, دیکھا کہ یہ تمیز سے سمجھ میں ان کے بات نہیں آ رہے. تو حضرت کے جنات کی ٹھکائی والے واقعات بھی انہوں نے پڑھے ہوئے تھے. ایک جن کسی طالب علم پہ آ گیا تھا, تو وہ طالب علم بہت ساری جگہوں پر گیا, یعنی اس کے گھر والے لے کر گئے, وہ جن اتر کے نہیں دے رہا تھا نا, اور جن کا کہنا یہ تھا میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں, اس کو بنگلہ دیش لے کے جاؤں گا میں. تو ہمارے حضرت کے ہاں وہ آیا, تو حضرت گئے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے, تو اس وقت وہ جن اس کے اوپر آیا ہوا تھا. اب جن جب آیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت پہ حملہ کرنے لگا. وہ تو جنات سے جو ڈرتا ہے نا وہ گیا کام سے, یہ ذہن میں رکھو. حضرت نے آگے بڑھ کے نا, وہ ہوا میں اچھل رہا تھا کمبخت, اصل میں تو طالب علم تھا لیکن اس پہ جن چڑھا ہوا تھا نا, تو وہ ہوا میں اچھل رہا ہے. تو حضرت کا ہاتھ بھی ماشاءاللہ لمبا, لدھیانہ کے پنجاب سے تعلق تھا حضرت کا. ہوتے ہیں نا پنجاب کے بڑے بڑے ماشاءاللہ زمیندار ہوتے ہیں, بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں. تو حضرت کی ہائٹ بھی اچھی تھی, تو ہاتھ بھی لمبا. تو جیسے ہی وہ اچھل کے قریب آیا, حضرت نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اس کی, اتنی زور سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. کافی دیر بعد اسے ہوش آیا, اس نے کہا ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا ہم جا رہے ہیں. اور وہ حضرت کا تماچا جنات میں مشہور ہو گیا تھا. اس کے بعد بہت دفعہ ایسا ہوا کسی پہ جن آیا, یہ واقعہ حضرت کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, یہ ہم نے تو براہ راست سنا ہے. کئی بار ایسا ہوا کہ کسی پہ جن آیا, اس نے حضرت کو فون کیا, تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. حضرت جب پہنچے تو بندہ بالکل ٹھیک تھا. اہل خانہ نے بتایا کہ جنات یہ کہہ کر گئے ہیں کہ مفتی رشید احمد صاحب آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. مفتی صاحب آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. روب بٹھاؤ روب. واقعہ آئی گیا تو اپنا بھی ایک سنا دوں. کسی پہ جن آیا ہوا تھا ہمارے کسی ریلیٹو پہ. میں تو یہ عاملوں کو مانتا نہیں ہوں, اور نہ ان کے پاس کسی کو لے کے جانے کا مشورہ دیتا ہوں. تو جن پہ آیا ہوا تھا ان کے تعویذ گنڈے تو نکلوا کے ہم نے سارے پھینکوا دیے. ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہے وہ, لیکن وہ سچی مچی کا جن تھا, ٹھیک. تو مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اچھا یہ بات بھی ہے تقریباً 2009 یا 10 کی. اس وقت میں بہت ہی باریک تھا. جن لوگوں نے میرا 10 سال پرانا ماضی دیکھا ہے نا, ان کو پتا ہے میں تو 2013 کے بعد تھوڑا سا جسم پہ گوشت آیا ہے, ورنہ تو کہیں گرتے تھے تو ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جاتی تھی, ڈائریکٹ ہڈی پہ چوٹ آتی تھی. بہت پتلا نہیں, باریک. تو اتنا باریک تھا میں, اور جس پہ جن آیا وہ ماشاءاللہ اچھے خاصے صحت مند تھے. تو اب ایسا نہ ہو مجھے جنات اتارنے کے لیے کال کرنا شروع کر دیں, ہمارے یہاں بھی آیا ہوا ہے آپ آ جائیں. تو میں یہ کام نہیں کرتا. یہ جو میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ یہی خود ہی کر لو, ٹھیک ہے. وہ شاعر ہیں سلمان گیلانی, بڑا اچھا شعر ہے, شعر تو یاد نہیں آ رہا, اس کا مفہوم یاد ہے. کہ ایک آدمی نے فون کیا کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا. کسی کو کہا نا فون کر کے کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا, گھر آ. وہ کہہ رہا ہے پنگا جن نے خود ہی لیا ہے, خود ہی بھگتے گا, ہم نے تھوڑی کہا تھا. تو میں گیا وہاں پہ, تو مجھے وہ دھمکیاں دے رہا تھا, آواز بدلی ہوئی تھی اور دھمکیاں دے رہا تھا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. اب میں بہت ہی باریک تھا, میں نے یہ اپنی آستینیں ایسے کر کے چڑھائیں. حالانکہ ویسے اگر آستینیں اس دنوں میں چڑھاتا نا تو کسی کو خوف نہیں آتا,
وہ کہتا ہے یار ابھی تک تو معاملہ چھپا ہوا تھا, ہم سمجھے شاید کوئی مسل وسل بنے ہوئے ہوں گے. تو میں نے ایسے آستینے چڑھائے, میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی. 2-4 دفعہ ایسے دھمکیاں دی ہیں بس. پھر آیت الکرسی پڑھ کے جب پھونک لگاتا تھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت زور زور سے مار رہا ہے, جن کو ایسے لگتا تھا. تو بھاگ گیا الحمدللہ. تو ان میں یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے, یہ کانفیڈنس کا کمال ہے. تو جن کو زیادہ لفٹ بولو نہیں کرایا کریں. اور ان میں اکثر کیسز فیک بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ناظم آباد میں ایک نوجوان پہ جن چڑھ گیا تھا, اس نے ادھم مچائی ہوئی تھی. اس کے رشتہ دار اس کو لے کر آ گئے ہمارے استاذ کے پاس کہ اس پہ جن چڑھ گیا, کچھ کرو. انہوں نے اس کو تنہائی میں لے کر گئے. اچھا وہ جن عربی بول رہا ہے. اب یہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ تو رکشا چلانے والا آدمی ہے, لڑکا ہے, عربی کہاں سے آ گئی؟ تو سعودی عرب سے جن آیا ہے. یہ جن آیا کہاں سے؟ عربی جن ہے. تو انہوں نے دروازہ بند کر کے اس کی لگائی ہے طبیعت سے کٹ. بولا مجھے پتا ہے تیرے پہ جن ون نہیں ہے, تو سچ سچ بتا دے معاملہ کیا ہے. جب طبیعت سے کٹ تھوڑی بہت کٹ سے نہیں ہوتا, یہ بڑے ڈرامے باز ہوتے ہیں. طبیعت سے لگی ہے نا کٹ, تو اس نے بولا اچھا مارو نہیں, آپ کو بتا رہا ہوں مجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے, میں اپنے اوپر جن کا بہانہ کر کے میں کہتا ہوں اس کے گھر لے کے جاؤ. جب اس کے گھر جاتا ہوں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو مجھے بار بار بہانے سے محبوبہ کے گھر لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کمبخت تو عربی کیسے بول رہے؟ کہہ رہے فضائل اعمال کی جو عربی عبارتیں ہیں وہ رٹ کے یاد کی ہے میں نے. ٹھیک ہے, فضائل اعمال سے جو عربی عبارتیں ہیں نا وہ رٹا لگا لگا کے یاد کی ہیں, اور کچھ عربی وربی نہیں آتی. ہاں تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تماشا مشہور تھا. تو حضرت نے کچھ لوگوں کو ان کے ذمے لگایا کہ اٹھیں. جب نہیں اٹھے نا وہ, تو حضرت نے ان کو بتایا کہ ان سے کہو کہ میں آ رہا ہوں, اور پھر میں وہی تماچا لگاؤں گا جو ادھر لگایا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی میں گیا نا ایک دم تمیز سے اٹھ کے بیٹھے ہوئے. اب وہ کہاں گئی وہ کہ مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا, میں ہو ہی نہیں سکتا, میں کیسے اٹھوں گا, میں یہ کیسے ہوں گا. تو یا تو اپنے اوپر کوئی تماچا لگانے کے لیے بندہ رکھو, وہ اٹھائے گا آپ کو. اور اگر کوئی تماچا لگانے والا نہیں ہے میرے بھائی, تو پھر اپنے خود ہی تماچے لگایا کرو, سزا دیا کرو اپنے آپ کو. جس دن فجر کی جماعت نکل گئی ناشتہ گول, ناشتہ نہیں کریں گے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جس خدا نے تمہیں صبح اپنے سامنے حاضری کا حکم دیا, سارا دن کھلاتا ہے پلاتا ہے, صبح کہہ رہے میرے سامنے آ جاؤ, تو تمہارے منہ سے نوالا اترتا کیسے ہے جس دن فجر چھوڑ دیتے ہو؟ اس کے پیڑے تو کھا رہے ہو جو وہ دے رہے تمہیں. صبح کا ناشتہ وہ کرے جو فجر کی نماز پڑھے. اللہ ہم نے تیری عبادت کی ہے, اب ہم اس کے لائق ہیں کہ تیرے رزق سے ہم فائدہ اٹھائیں. اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, ناشتے کے ٹائم پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور کیسے بیٹھ کے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, دیر ہو رہی ہے مجھے جلدی لے کر آؤ. تو یہ اللہ کے لیے بھی تو آرڈر ہونا چاہیے, اللہ کے لیے بھی تو یہ حکم ہونا چاہیے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے جانا ہے. تو جب تک میرے بھائی انسان سنجیدہ نہ ہو اور اپنے آپ کو سزا نہ دے, تو جن گناہوں کی لت پڑ چکی ہوتی ہے وہ گناہ آرام سے چھوٹتے نہیں ہیں, ان میں سیریس ہونا پڑتا ہے, جہاد کرنا پڑتا ہے, ایسے نہیں ہو جاتا وہ. اگر اللہ نہ کرے آپ کو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے, نوجوانوں میں یہ مرض بہت پھیل رہا ہے, سزا دو اپنے آپ کو, سزا. بولے یہ کام اگر میں نے کیا تو یہ سستے میں نہیں ہوگا, اس کی پینلٹی لگے گی, سزا دوں گا اپنے آپ کو, میں سستے میں نہیں چھوڑ دوں گا. اگر نماز چھوٹ گئی سزا دو اپنے آپ کو, گالی زبان سے نکل گئی سزا دو اپنے آپ کو. جب سزائیں دو گے تو یہ اس کی علامت ہوگی واقعی آپ آخرت کو چاہنے میں مخلص ہو, ورنہ زبانی دعوے, زبانی باتیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اسی میں صبر بھی ہے, بے صبری کی بھی عادت پڑتی ہے, میں صبر کرنا پڑتا ہے. ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے, ان کو غصہ بہت آتا تھا, پھر غصہ جاری کرتے رہتے تھے, وہ صبر نہیں تھا ان میں. حضرت کو خط لکھا کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں, میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. حضرت نے فرمایا جس دن غصہ جاری کرو نا, ان کی تنخواہ کے حساب سے حضرت نے فرمایا کہ اتنے پیسے صدقہ کرو. غصہ آیا, جاری کر دیا, بعد میں ندامت ہوئی کہ یار نہیں ہونا, زیادہ ہو گئی, تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا 500 روپے صدقہ کر دو. یہ تھپڑ ہے جو اپنے اوپر لگایا جا رہا ہے. تو شروع میں تو ایسا ہوا کہ بار بار جب صدقہ کرنا شروع کیا تو پھر عادت پڑنا, پھر غصے پہ کنٹرول کرنے کی عادت شروع. ایک صاحب نے حضرت کو خط لکھا, مجھے اپنی بیوی پہ بہت غصہ آتا ہے بلا وجہ, اور اس کو میں حد سے زیادہ پھر ڈانٹتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جب حد سے زیادہ آپ غصہ کریں نا, تو آپ کی سزا یہ کہ بعد میں بیوی سے معافی مانگیں. اب جس آدمی کو بیوی پہ غصہ بہت زیادہ آ رہا ہو, وہ تو تکبر کی وجہ سے آتا ہے نا, یہ ماتحت ہے تو روب جھاڑ رہے, اس کے لیے معافی مانگنا آسان کام بولو نہیں ہے, کیونکہ معافی مانگ کے آپ تو اپنے آپ کو گویا نیچے کر دیتے ہو, رسوا کر دیتے ہو. معافی مانگنا آسان تھوڑی ہے.
تو اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ کام میرے اوپر اتنا شاک گزرتا ہے کہ اگر میں نے بیوی پہ غصہ کیا تو بعد میں مجھ کو معافی مانگنی پڑے گی. یہ اتنی ٹینشن والا کام تھا میرے لیے کہ میں نے کہا غصہ نہ کرو یہ آسان ہے, غصہ کر کے بعد میں معافی مانگنا یہ بہت مشکل کام ہے. تو کچھ تو کرے, کچھ آگے قدم بڑھانا پڑے گا میرے بھائی. میں نے کہا تھا نا وہ ڈائری وائری لے کے بیٹھے, تو ہو سکتا ہے اب ڈائری مل گئی ہو آپ کو گھر میں. ایک ہفتہ تو میں نے کہا تھا تلاش کرنے میں لگے گا کہ اپنی خامیاں لکھیں اس ڈائری میں بیٹھ کے. بھائی بولا تھا نا, ارے کیا ہو گیا بھول بھلائیے, اتوار کے بیان میں بولا تھا کہ ڈائری لے کے بیٹھے. اس میں ہمارے جو استاذ ہیں نا جن سے میں نے پڑھا ہے 92 میں ان کا میں نے پہلا بیان سنا تھا. وہ بیان یہی تھا کہ اگر آپ آخرت چاہتے ہو نا تو ایک ڈائری لے کے اس پہ اپنی خامیاں لکھ دو. سب سے پہلے آپ کو پتہ تو چلے میرے اندر یہ برائی ہیں. ہاں اوئے ہوئے ہوئے, تجویز آئی ہے کہ اپنی خامیاں خود نہ لکھیں, بیگم سے کہیں کہ میری خامیاں تم لکھو اور تمہاری خامیاں میں لکھوں گا. اصل میں وہ تو ٹھیک ہے, دوسرا آپ کی خامیاں زیادہ اچھا بتا سکتا ہے, لیکن اس میں پرابلم یہ ہوگی کہ جنگ چھڑ جائے گی. حقیقت ہے, وہ جب کہے گی یہ خامی ہو گیا ہے ہی نہیں ہے تو تمہارا, پھر یہ کہے گا تمہارے اندر یہ خامی. تو سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ اپنی خامی ماننا ہی نہیں ہے. تو پہلے اس کی تو اصلاح ہو نا, پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے. تو ڈائری میں بیٹھ کے اپنی خامیاں لکھیں. میں غصے کو بلا وجہ جاری کرتا ہوں, بات بات پہ خام میں میرا میٹر شارٹ ہوتا رہتا ہے. یہ گٹکا کھاتا ہوں, یہ سگریٹ پیتا ہوں, نماز میں پابندی نہیں ہو رہی, تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہو رہی, یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے, بچوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے, گھر میں ٹائم نہیں دے رہا, سارا دن کٹر کے ڈھکن پہ باہر بیٹھا رہتا ہوں گلی میں. ٹھیک ہے نا, ایک ایک چیز بیٹھ کے لکھیں. لکھ کے نا دماغ انسان کا اس قابل نہیں ہوتا کہ سارا چیز کھوپڑی میں رکھے, وہ اپنے اس کو پیپر پہ لے کر آئے. ٹھیک ہے نا, پھر پیپر سنبھال کے رکھیں, ایسا نہ ہو کہ وہ پرچہ ہی گم جائے تو آپ کی ساری خامیاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. تو کسی ڈائری میں لکھیں, پھر اس کو پھر بیٹھیں کہ یار یہ چھوڑنی کیسے ہے, اس کے لیے کیا ترتیب ہے. چلو عادت پڑ گئی ہے, مشکل ہو رہا ہے, لیکن ہر چیز کا کوئی حل تو ہوتا ہے نا. ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, بخاری کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ کیا ہو. اس میں جسمانی بیماریاں بھی ہیں, روحانی بیماریاں بھی ہیں. ہر بری خصلت کا علاج اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے, ہر برائی چھوٹ سکتی ہے. او بھائی صحابہ کرام شراب کے صدیوں سے عادی تھے, چھوٹ گئی نا ان سے, صدیوں سے عادی تھے. اعلان ہوا نہیں پینی, ختم, وہ بہا دیا انہوں نے, نالیوں میں شرابیں بہا دی ہیں. کتنی ٹینشن ہوئی ہوگی کچھ دن ان کو, بت پرستی ان کے خون میں شامل ہو چکی تھی, چھوڑ دی نا. ایسی توحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت ہو, قیامت تک بت پرستی جزیرہ عرب میں نہیں ہوگی. آج بھی عربوں کی توحید دیکھو, عربوں میں کوئی بڑے سے بڑا انتقال ہو, اتنی سی قبر ہوگی چھوٹی سی, اور پتہ نہیں کہاں ہوگی, پتہ ہی نہیں ہوگا. ہمارے یہاں کوئی چھوٹے سا آدمی بھی دنیا سے جاتا ہے, شور اتنا زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی قبریں اتنی اونچی اونچی پہاڑ جیسی قبریں, اور پھر قبریں بھی قبرستان میں نہیں ہوں گی. یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے. بھائی جہاں سب مسلمان دفن ہوتے ہیں وہاں بزرگ کو کیوں دفن نہیں کر رہے؟ ہر بزرگ کے لیے ایک الگ چار دیواری ہوگی اور الگ پروٹوکول دے کے دفن کیا جائے گا. یہ کہاں سے بدعت آئی ہے؟ یہ اجمیوں کی بدعتیں ہیں, عربوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. شاہ فہد کی قبر پتہ ہے کس کو کہاں ہے؟ بولو نا بھائی, سعودی عرب کا بادشاہ شاہ فیصل کی قبر کا پتہ ہے؟ کہہ رہے بھائی دنیا سے چلے گئے تو عام مسلمانوں کی قبرستان میں بڑے بڑے علماء, شیخ بن باز کا کوئی مزار دیکھا کسی نے؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم بہت بڑے مفتی عالم تھے, کسی کو پتا ان کا مزار کہاں ہے؟ کوئی پھول دیکھا ان کے مزار پہ, ان کی قبر پہ؟ یہ توحید ہے جو آج بھی آپ کو کہاں ملے گی؟ بولو عربوں میں. اور ہمارے ہاں جس کا انتقال ہو رہا ہے اتنی اتنی اونچی اونچی قبریں, پھر ان کے پھول ڈال کے اور اتنا اونچا کر دیا, پھر ان قبروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے بدعتیں, اور پھر الگ پروٹوکول دے کے الگ قبر کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو بزرگ ہوگا نا واقعی میں بزرگ, وہ یہ چاہے گا مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے, کیونکہ اللہ کی رحمت جو عام مسلمین پر ہوتی ہے وہی مجھ پر ہو. وہ اپنے آپ کو کبھی بھی عام مسلمانوں سے ممتاز اور جدا نہیں کرنا چاہتے, تو ان کی تو یہ خواہش ہوتی ہے. بعد والے پھر اپنے چکر میں ان کو الگ دفن کرتے ہیں, اپنے چکر میں. جتنے بزرگان دین کی قبریں الگ الگ جگہ پر, ان کی اپنی کوئی وصیت نہیں تھی, بعد کے مریدین گڑبڑ کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو ہمارے ہاں عقیدوں کے معاملے میں حساب بہت خراب ہے, بہت خراب. تو ہمارے نبی نے کیسی محنت کی, وہ قوم جو قبر پرست اور بت پرست تھی, کیسی توحید کے 1400 سال گزر گئے. آپ عربوں میں جا کے دیکھو, آپ کو قبروں میں کوئی قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی نظر نہیں آئے گی. حالانکہ وہاں جتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں, ہم جیسے ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں وہاں پہ. جنت البقیع میں کتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں, جنت المعلی میں کتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اگر چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, نہیں چاہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.
وینٹیلیٹر پر ہے، ان کے لیے دعا کریں، دل سے دعا، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ شہزاد کے والد صاحب کی صحت کے لیے اور ان کے خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کریں، دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور ایمان پر موت مقدر فرمائے۔ آن لائن کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رقم ادا کرنے پر دراز کی طرف سے 101 10% یا 20% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسئلہ مذکورہ کے بارے میں کہ ایک مسافر شخص کہیں پر نماز پڑھنے کے لیے اترا، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہنچا تو آخری رکعت میں شریک ہوا، واضح رہے کہ اس جماعت میں اکثر تعداد مسافرین کی تھی، اب اس شخص کو معلوم نہیں کہ امام مسافر ہے یا مقیم، تو اب اس حالت میں وہ 2 رکعت پڑھے گا یہ 4 رکعت؟ یہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا امام مسافر ہے یا مقیم ہے، اور وہ آخری رکعت میں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے امام پر یہ لازم ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد بتائے کہ میں مسافر ہوں۔ اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسافر ہوتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد یہ اعلان کرتے کہ ہم مسافر ہیں، جو مقیم ہے وہ اپنی نماز مکمل کر لیں۔ تو امام پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ ایسی جگہ نماز پڑھا رہا ہے کہ لوگوں کو کنفیوژن ہو سکتی ہے، تو وہ سلام پھیرنے کے بعد اردو میں بتا دے کہ میں مسافر ہوں، آپ اپنی نماز مکمل کریں، اس سے پیچھے پتہ چل جائے گا۔ نہیں پتہ چلتا تو پھر امام نے اگر اعلان نہیں کیا تو بظاہر یہی ہے کہ وہ مقیم ہے، تو آپ 4 رکعت مکمل کر لیں، پھر پوچھ لیں، پوچھنے کے بعد اگر مقیم ہے تو ہو گئی نماز، نہیں ہے تو پھر 2 رکعت پڑھیں دوبارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دھوتی پہنی ہے، پھر علماء کرام اکثر دھوتی کیوں نہیں پہنتے؟ تہبند پہنا ہے، ازار پہنا ہے، کیونکہ اس زمانے میں رواج ہی یہی تھا۔ تو شلوار کی بھی مجھے یاد پڑتا ہے کسی روایت میں تذکرہ ملتا ہے، ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری فرمائی ہے، گھوڑے کی سواری فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا، جو کی روٹی کھائی ہے، اس زمانے میں لوگ جو کی روٹی زیادہ کھایا کرتے تھے، کھجوریں کھائی ہیں، تو اب یہ نہیں کہ لوگ آپ کا مزاج کھجور کا ہے یا نہیں ہے پھر بھی آپ کھجوریں کھا رہے ہیں، کھجور ہر آدمی کو تو موافق نہیں آتی، یا گدھے آپ کو سواری جو ہے نا گاڑی ہے اور آپ گدھے پر سواری کریں۔ اب انگریزوں کو اگر آپ کہیں یہ کرتا شلوار پہنے تو سردی سے ٹھٹر کے ویسے ہی مر جائے گا بیچارہ لندن میں، اور یہاں اتنی سردی ہوتی ہے، تو اس لیے اسلام نے کسی قوم کا کوئی مخصوص لباس نہیں رکھا، دین فطرت ہے نا، تو فطرت کے حساب سے لوگوں کو آزادی دی ہے جو جس زمانے کے حساب سے لباس پہننا چاہے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ کسی قوم کا شعار نہ ہو، اور عورت کا لباس پراپر ہو، مرد کا لباس عورتوں جیسا نہ ہو، عورتوں کا مردوں جیسا نہ ہو، مرد کے لیے ازار یا شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، اوپر ہو۔ یہ چند پابندیاں لگائی ہیں، اس کے علاوہ اسلام نے آزاد رکھا ہے۔ لبرلز کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت میں کوئی برائی ہو تو زیادہ بری سمجھی جاتی ہے، مثلا اگر کوئی مرد سگریٹ پیتا ہے تو بری عادت کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی عورت پیے تو بری عورت سمجھی جاتی ہے۔ دیکھو لبرل لوگوں کو تو خواتین کے حقوق کے نام پہ چورن بیچنے کا بہت شوق ہے، ان کے ہاں جتنے خواتین کے حقوق پامال ہوتے ہیں نا، اتنے مذہبی لوگوں کے ہاں نہیں ہوتے، یہ تو دماغ میں رکھو آپ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی شادیاں اتنی لیٹ ہوتی ہیں، تو اب یہ جب 40 سال میں شادی کرے گا تو اس سے عورت کا حق پامال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جس عورت سے شادی ہونی تھی وہ بغیر وہ شوہر لیس زندگی گزارتی ہے 40 سال تک، وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گزارا کرتی ہے، تو مذہبی لوگ جلدی نکاح کرتے ہیں، جب نکاح کرتے ہیں تو اس لڑکی کو جلدی گھر بسا دیتے ہیں، اس بوائے فرینڈ کی نحوست سے نکال کے اس کو شوہر والی نعمت عطا کرتے ہیں، اس کی اولاد ہوتی ہے، خاندان بستا ہے۔ تو آج جتنے بھی نعرے لگ رہے ہیں نا عورت کے حقوق کے نام پہ، یہ لیبل بہت اچھے ہیں، ان کے پیچھے عورت کا استحصال ہو رہا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے، کہاں چلا گیا سوال ہی غائب ہو گیا، ابے تم سوال لے کے بیٹھ گئے یار۔ ہاں کہ خواتین سگریٹ پیتی ہیں تو زیادہ برا سمجھا جاتا ہے، مرد پیتا ہے۔ دیکھو پہلی بات تو یہ جو لبرلز لوگوں کا ایک پروپیگنڈا ہے، یا مذہب مخالف لوگوں کا جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، یہ نظر ہی غلط ہے۔ دونوں میں جب اللہ نے فرق رکھا ہے تو اس فرق کو ختم کر دینا یہ پاگل پنا ہے، حماقت ہے۔ دونوں کی جو اللہ تعالیٰ نے جو سوچ بنائی ہے، باڈی بنائی ہے، دونوں کا جو